ان کے لیے یہ تیار کی گئی جگہ جہنم۔ اب یہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہیں، یشری نفسہ، جو بیچ دیتے ہیں اپنی جان اور اپنی نفس کو، اپنی جانوں کو بیچ کر اللہ کی رضامندی خریدتے ہیں۔ یشری نفسہ، جو بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضامندی کو طلب کرنے کے لیے، اللہ کے رضامندی کو خریدنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ نوکری کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، تنخواہ کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، اور بڑے لوگوں کی زور اور طاقت کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، خود کو خطروں میں ڈال دیتے ہیں، مگر وہ غلط کام نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ رؤوف، اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والے ہیں بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ شفقت سے پیش ہوں گے۔ اب آگے نصیحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں اے ایمان والو، ادخلوا، پورے داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، یعنی احکام الہی کی پوری اطاعت کے ساتھ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھتے ہو، یہ نہیں کہ صرف حج کرتے ہو، باقی عدل کے ساتھ تمہارا کوئی کام نہیں، سچائی کے ساتھ تمہارا کوئی سروکار نہیں، جھوٹ چھوڑنا تمہاری عادت نہیں، پیسے لینا تمہاری عادت ہے، رشوتیں لینا، بڑوں سے ملاقاتیں کرنا، چھوٹوں کو کچھ نہ سمجھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، صرف کلمے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں، کافتن، پورا کا پورا، ولا تتبعوا، اور اتباع نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کی چال چلن کی، شیطان کی چال چلن کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے، مبین، بالکل ظاہر باہر، وہ تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے، وہ تمہیں کسی بھی چیز میں معاف نہیں کرے گا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اب اللہ آگے مزید ڈراتا ہے لوگوں کو، فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا، بعد اس کے، جاءتکم البینات، کہ آیا ہے تمہاری اوپر، کہ آئی ہے تمہارے سامنے واضح دلائل۔ اب واضح دلائل آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے، ایسے قرآن کی موجودگی میں بھی اگر تم پھسل گئے، اور تم نے انگریزی عادات اپنا لی، اور تم نے غریبوں کو نظر انداز کیا، اور تم نے بڑوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا شروع کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا، پھر خوب سمجھ لو، ان اللہ عزیز، کی یقیناً اللہ بہت طاقتور ہے، حکیم، حکمت والے ہیں وہ، تم نہ طاقت کے بل بوتے سے اس سے چھوٹ سکتے ہو، نہ چال کر کے اس کے حکمت کو داؤ پہ لگا سکتے ہو۔ اب آخری بات، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ حَلْ يَنظُرُونَ، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ایمان لانے میں، إِلَّا أَن، مگر اس بات کا انتظار کرتے ہیں، يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلل، سایوں کے اندر، من الغمام، بادلوں میں سے، والملائکۃ، اور ملائک بھی، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے اس کام کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب تک کہ اللہ اور ملائکہ بادلوں کے سائے میں آ کر کے فیصلہ ہی ختم کر دے، یعنی یہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
اور خاص اسی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، سارے کاموں کا انتہا اللہ کی طرف ہے بس۔ اب اس لحاظ سے یہ آیتیں اس زمانے کے ہر حکومت کے لیے ہیں۔ ہمارے مفسرین صاحبان نے روایات گڑھ کر کے اس کو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پیچھے لگا دیے کہ بس یہ آیتیں تو اس کے لیے تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، خوب یاد رکھو اللہ کو، فی ایام معدودات، چند گنے چنے ایام میں، فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں کے اندر، یعنی 8 دن میں چلا گیا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، تیسرے دن کے لیے بھی وہ مؤخر ہو گیا، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، خاص اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے قوانین کا احترام کرتا ہو، واتقوا اللہ، اللہ کے قوانین کے ٹوٹنے سے بچو، وَاعْلَمُوا، اور خوب سمجھ جاؤ، انکم، کی یقیناً تم لوگ، الیہ، خاص اللہ کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، من وہ ہیں، یعجبک، جو تمہیں متاثر کر دیں گے یا تمہیں تعجب میں ڈالیں گے، قولہ، ان کی گفتگو اور چرب زبانی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ کرتے ہیں اللہ کو، علامہ، ان چیزوں پر، فی قلبہ، جو ان کے دلوں میں ہیں، حالانکہ وہ الد الخصام، وہ حقیقت میں سخت جگڑ مار ہے، لڑاکو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب اس کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جائے، وَإِذَا تَوَلَّى، جب اس کو تولیت دی جائے، سعی فی الارض، یعنی کسی جگہ کا وہ ذمہ دار مقرر کیا جائے، اس کو ایس ایچ او، محرر، سپاہی، چوکیدار، کلاس 4، ہیڈ ماسٹر، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، ڈی پی او مقرر کیا جائے، وَإِذَا تَوَلَّى، جب اس کو تولیت دی جائے، سعی فی الارض، تو وہ زمین کے اندر کوشش کرے گا، لیفسد فیہا، تاکہ فساد برپا کرے اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور تباہ کرے فصل کو بھی اور نسل کو بھی، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، واللہ لا يحب الفساد، اللہ نہیں محبت کرتا فساد کے ساتھ، وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جائے ایسے افسروں سے، اتق